بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام لے کر تشریف لاتے تھے جو تمہاری نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں تھا، تو تم نے ان میں سے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو ناحق شہید کر دیا۔ ناظرین کرام، والد گرامی حضرت مولانا علامہ نذیر احمد خان صاحب واجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ شدید سردی کے موسم میں بہت سخت بارش ہوئی اور ایک شخص کے گھر میں تمام کمروں میں اور صحن میں پانی بھر گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لہٰذا اس نے اکیلے ہی نے گھر میں سے پانی نکالنے کی ٹھانی۔ دور کہیں ایک چراغ جل رہا تھا، اس کی لو کو اس نے سمجھا کہ یہ آگ ہے، لہٰذا میں پانی نکال کے جیسے ہی فارغ ہوں گا تو آگ تاپ کر اپنے آپ کو گرم کر لوں گا، میری ساری سردی اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ پہلے اس نے کمروں سے پانی نکالا، اس کے بعد بچے آرام سے سو گئے۔ پھر اس نے صحن سے پانی نکالنا شروع کیا۔ بار بار وہ اس چراغ کی لو کی طرف دیکھتا تھا اور اپنے آپ کو حوصلہ دیتا تھا کہ جیسے ہی میں فارغ ہوں گا تو آگ کی تپش اور حرارت سے اپنی ساری سردی اور تکلیف کو دور کر لوں گا۔ تو اس چراغ کی لو کے ساتھ اس کی امید بندھی رہی۔ وہ تمام رات پانی نکالتا رہا اور بالآخر وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ صرف چراغ کی ہلکی سی لو تھی جو صبح ہونے کے ساتھ ہی بجھ گئی۔ پھر اس شخص نے اپنے تینوں بچوں کو بہت اچھی تعلیم دلوائی۔ زمانے کے لحاظ سے دینی تعلیم اگرچہ واجبی سی رہی، لیکن اسکول و کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم بہت اچھی دلوائی۔ اس نے بہت محنت کی اور بالآخر اس کے بیٹے بہت سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے۔ ان عہدوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی اس آدمی کے بیٹے کامیاب و کامران ہوئے، انہوں نے بڑے بڑے عہدے سنبھالے، تو وہ رشتہ دار جو اسے غریب سمجھ کر، نادار اور مفلس سمجھ کر ٹھکرا چکے تھے، اس سے دور ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے اور دیگر مفادات حاصل کرنے کے لیے اس کے بچوں پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اسی طرح مفاد پرست قسم کے دوست ان کے بچوں کے ارد گرد ہو گئے، اس کے بیٹوں کو اپنے اپنے جال میں پھانس لیا اور ان کو غلط راستوں پر چلانے لگے، جس کی وجہ سے اکثر ان کی تنخواہیں اور ان کا بڑا حصہ اوباش دوستوں کے ساتھ ان کی محفلوں میں خرچ ہو جاتا، فضولیات میں استعمال ہو جاتا، اور باپ جس نے محنت کی تھی، جس نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیے کی لو سمجھ کے ان کے ساتھ امید اور آس لگائی تھی،
وہ گھر میں بیٹھا ترستا رہتا۔ نہ انہیں اس کی بیماری کی پرواہ تھی، نہ اس کی تنہائی کا خیال تھا، نہ بیماری اور تکالیف میں اس کے پاس بیٹھنے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے اور اس کا حال چال پوچھنے، اس کی خدمت کرنے اور اس کے پاؤں دبانے کا ان کے پاس وقت تھا۔ بالآخر رشتے آنے شروع ہوئے۔ وہ ان جگہوں پر رشتے نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ مطلب پرست ہیں، مفاد کے ہیں، لہٰذا اس سے رشتے کر لینے کے بعد اس کے گھر میں کوئی سکون یا امن نہیں آئے گا، بلکہ اور زیادہ خرابی آئے گی۔ لیکن بیٹوں اور بیوی کے سامنے اس کی دانش مندی دھری کی دھری رہ گئی، اور ان لوگوں نے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، جہاں لوگ ان کو سبز باغ دکھا رہے تھے یا ان کو گمراہ کر رہے تھے، اس کے باپ کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے۔ بچپن میں اس کے سخت گیر رویے کا، جو اس نے ان کو تہذیب و تمدن سکھانے کے لیے، ان کو ادب سکھانے کے لیے اور علم سکھانے کے لیے اختیار کیا تھا، اس کی مثالیں دے دے کر باپ سے اس کو متنفر کرتے چلے گئے۔ بالآخر انہوں نے اپنی مرضی سے ان مختلف مطلب پرست خاندانوں میں شادیاں کر لیں۔ وہ سمجھاتا رہا لیکن اس کی کسی نے ایک نہ سنی۔ نہ انہوں نے برے دوستوں کا ساتھ چھوڑا اور نہ ہی اپنی مرضی کرنے سے باز آئے۔ پھر دوستوں کے اندر بیٹھ کر دوستی کے تقاضے شدید ترین ہوتے گئے، اسی طرح آنے والی بیویوں کے تقاضے دوستوں سے بھی سوا ہوتے گئے، لہٰذا انہوں نے غلط راستے اختیار کیے، رشوت کے، بدعنوانی کے، کرپشن کے، ہیرا پھیری کے مختلف طریقے آزما کر اپنی آمدن میں اضافہ کیا۔ باپ سمجھاتا رہا لیکن زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد کے مطابق کہ زمین ہلتی ہے تو ہل جائے، گل خان نہیں ہلے گا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی موو نہ کیا، اور ان کے باپ کے درمیان فاصلے پیدا ہوتے رہے۔ وہ نافرمانی کی ساری حدیں عبور کرتے رہے، اور دوستوں اور رشتہ داروں کے کہنے پر کہ باپ جو ہے وہ تو سٹھیا گیا ہے، اس کو کیا پتا کہ ماڈرن دنیا کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ بالآخر ان کی ان خرابیوں اور برائیوں کے پول کھلنے شروع ہو گئے، اور پھر بدنامی جو ہے وہ گھر تک پہنچنے لگی۔ اس کا باپ اپنا منہ چھپا کے اندر ایک کونے میں بیٹھا رہتا اور لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے خود اپنی زندگی بہتر انداز میں ایک عام مسلمان اور ایک پاکستانی کی طرح گزاری تھی۔ اب وہ اس چیز کو پچھتا رہا تھا کہ اس نے ماڈرن تعلیم تو اپنے بچوں کو بہت دلوائی، لیکن دینی طور پر تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی وہ تربیت نہ کر سکا جو ان کو گمراہی کے راستے سے بچاتی۔ بالآخر اس کے بچوں پر، ان کے بیٹوں پر مقدمات بننے شروع ہو گئے۔ پھر بھی اگرچہ اسے امید تو نہیں تھی کہ وہ اس کی بات مانیں گے، کیونکہ اس کی آس ٹوٹ چکی تھی۔ بارہا بچے آگے سے اس کو جواب دے چکے تھے، اور بارہا اس کے مخالفوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف سازشیں کر چکے تھے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کے دل پر چھریاں چلتی تھیں،
لیکن کیا کر سکتا تھا، کیونکہ اب وہ مجبور تھا، معذور تھا، کچھ کمانے اور کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا، لہٰذا گھر میں اس کی حیثیت ایک ناکارہ اور بیکار شخص کی جو ہوتی ہے وہی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے سارے احسانات کو، اس کی ساری محبتوں کو، اس کی ساری محنتوں کو فراموش کر کے جتنا جتنا وہ سمجھاتا اتنے اتنے وہ گمراہی میں اور آگے بڑھتے گئے۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی والی مثال صادق آتی تھی۔ بالآخر ان کی خرابیوں اور برائیوں کا پردہ چاک ہوا، ہر چیز تشت ازبام ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پہ مقدمات چلنے شروع ہوئے۔ لوگوں نے اس کے باپ سے کہا کہ تم اسے کیوں نہیں سمجھاتے، ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ برائی کے راستے سے باز آ جائیں، اب ہی چھوڑ دیں، اپنی دنیا تو خراب کر لیے، آخرت تو خراب نہ کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں، جو تھوڑی بہت سزا ہے بھگتیں اور واپس آ کر پھر اچھے انداز میں ایک نئی زندگی شروع کریں۔ تو باپ خستہ حالت میں تھا، اس نے کہا کہ اب میرے اندر سمجھانے کی طاقت اور قوت بھی نہیں رہی اور ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر ہو بھی رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر ہو بھی کس امید پر کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ ٹی وی پر بیٹھ کر اکثر لوگ یہ ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں کہ الیکشنز میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں عوام کی دلچسپی کیوں نظر نہیں آتی، لیکن کوئی بھی اس کا معقول جواب نہیں دے پاتا۔ اس طرف کسی کا خیال نہیں جاتا کہ جیسے اس شخص کی آس امید اپنے بیٹوں سے ٹوٹ گئی تھی، ایسے ہی پاکستانی کی اور ہر پاکستان کے باشندے کی آس اور امید سیاسی پارٹیوں اور سیاستدانوں سے ٹوٹ چکی ہے۔ عوام نے دیکھ لیا کہ یہ ساری پارٹیاں باری باری برسر اقتدار آئیں، انہوں نے اپنے مفادات کو پورا کیا، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کی کوشش کی، اپنی تجوریاں بھریں، اپنے بینک بیلنس بڑھائے، اپنے کاروبار کو ترقی دی، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں، قریبی لوگوں کو نوازا، عوام کا کچھ خیال نہیں رکھا، عوام کے لیے زندگی جہنم بنا دی، اتنی زیادہ مہنگائی کر دی جس کی کوئی حد نہیں، بے روزگاری اس نہج پر پہنچا دی، اتنی زیادہ کر دی کہ نوجوان بیچارے ہاتھوں میں ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھتا نہیں، بلکہ اب تو بڑے بڑے لوگ، بڑے عزت دار جو تھے، ان کی بھی عزت قائم نہیں رہی۔ معاشرے میں بدتمیزی اور بد تہذیبی عام ہو گئی، اور وہ مثال ہے جو میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو ان سیاسی جماعتوں اور اس کے لیڈروں کی محبت میں لوگ اپنا مال، جان، عزت سب کچھ گنوا چکے ہیں۔ اب تو دن رات روٹی کے لالے پڑے ہیں، اور پھر
عوام کو یہ بھی امید نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت آئے گی، فلاں سیاسی جماعت کی حکومت آئے گی یا فلاں لیڈر آئے گا تو اشیاء ضروریہ سستی ہو جائیں گی، ان کی پہنچ میں ہو جائیں گی۔ فلاں لیڈر آئے گا تو بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، انہیں باعزت روزگار مل جائے گا۔ فلاں لیڈر آئے گا تو ان کی عزت بحال ہوگی، تھانے کچہری میں انہیں انصاف ملے گا اور ان پر ناجائز مقدمات نہیں بنیں گے، ان کو ان کے محلے میں اوباش لوگ ستائیں گے نہیں، ان کو لوگ تنگ نہیں کریں گے، ان کے بل کم ہو جائیں گے یا ان کی زندگی میں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ملک کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی۔ اس طرح کی کوئی امید باقی عوام کو نہیں رہی، اور جب امید اور آس باقی نہ رہے تو پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کا کچھ کہنے اور کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ وہ عوام جن کے خون پسینے سے اس ملک کو ترقی ملتی ہے، وہ عوام جن کی وجہ سے اس ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے، جن کی محنت سے یہ ملک و قوم سربلند ہوتے ہیں، جب وہ ہی آس توڑ کر جی ہار بیٹھیں گے تو پھر ملک کی ترقی کہاں سے ہوگی؟ ملک میں معاشی حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ اقوام عالم میں ہمیں کیسے عزت ملے گی؟ تو لہٰذا انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان تمام پارٹیوں کی حکومت دیکھی ہے، چاہے چھوٹی پارٹیاں ہوں یا بڑی ہوں، سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، یہ سب کے سب لوگ اپنے مفاد کے ہیں، انہیں عوام کا نہ کوئی خیال ہے، نہ یہ اس کی تکلیفوں کا احساس رکھتے ہیں، نہ ان کے پاس ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کا کوئی پلان یا پروگرام ہے، اور نہ ہی ان کی تکلیفیں دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسا تو وہی کرنا چاہے گا جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا، جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دہ سمجھے گا، جو صرف اپنا پیٹ بھرنا جانتے ہوں، جو صرف شب و روز لہو و لعب میں مصروف رہتے ہوں، جن کا حال یہ ہو کہ دن لاف میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، دن لاف میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی اور خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، جنہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شرم ہو کہ ہم روز حشر ان کی شفاعت کے کس طرح امیدوار ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو ان کی امت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، ان کی امت کے لیے کوئی آسانی فراہم نہیں کی، اور نہ انہیں یہ ڈر ہے کہ عوام پر ظلم کرنے، ان کے لیے مہنگائی کا طوفان لانے، انہیں بے روزگاری میں مبتلا کرنے، یہاں تک کہ وہ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کا ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیا جواب دیں گے؟ تو یہ بھی اس آدمی کے برے بیٹوں کی طرح ہیں جو دوستوں اور رشتہ داروں، گمراہ کرنے والوں کے کہنے میں آ کر گمراہ ہو گئے تھے اور اپنے گھر کی بدنامی اور ذلت کا باعث بنے تھے۔ ہمارے سیاستدان بھی اپنے ملکی اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے عوام پر مزید ٹیکسز کا بوجھ لادے جا رہے ہیں، عوام کو مزید غریب سے غریب کیے جا رہے ہیں، عوام کے لیے مزید تکلیفیں اور پریشانیاں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ان کو
کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ان ساری برائیوں، ان ساری خرابیوں اور اس سارے ظلم و ستم کا ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دینا ہے، لیکن وہ تو صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی، اور پھر ان کو اگر سمجھائیں بھی تو انہیں سمجھ نہیں آتی، ان کو کوئی اچھی بات اچھی نہیں لگتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آفَکُلَّمَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُکُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کہ جب کبھی کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام لے کر تشریف لائے جو تمہارے نفس کی خواہشات کے خلاف تھا تو تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے شہید کر دیا۔ تو یہ انہی لوگوں کا طریقہ جو ہے وہ معاشروں کو تباہ کرنے اور عوام الناس پر ظلم کرنے کے لیے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ جو حکمران طبقے ہوتے ہیں، جب ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف ان کے سامنے کوئی حق بات کی جاتی ہے تو ان کے دلوں میں غرور و تکبر آ جاتا ہے، وہ اس حق کو تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہیں، کیونکہ خوشامدی اور ان کے قریبی لوگ ان کو حق پر ثابت کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہر پارٹی کے سربراہ کو یا سربراہان کو اس کی پارٹی والے اس کو بڑا عظیم رہنما، بڑا عظیم لیڈر سمجھنے کے لیے دن رات اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا پھر بھی دن رات اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے غلط کاموں کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس کے غلط کاموں کی بھی توجیحات پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں وہ اسے حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اب عوام کی آس اور امید اسی لیے ٹوٹ چکی ہے کہ ان کے لیڈران اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان چاپلوس لوگوں کی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں جو ان سے مفادات حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہ اپنے ملکی اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے عوام پر ہر وقت ظلم و ستم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اس کے نئے نئے منصوبے بناتے ہیں کہ کیسے ان کو مزید نچوڑا جا سکتا ہے، کیسے ان کو اور توڑا جا سکتا ہے، کیسے ان پر اور بوجھ لادا جا سکتا ہے، اور کیسے انہیں اور تکالیف سے، مشکلات سے، مصائب سے دوچار کر کے اپنی حکومت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، تاکہ کوئی اس قابل ہی نہ رہے جو ان کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ یوں تو 100 بار آیا ہے تباہی میں یہ بیڑا، ملک پر بہت سی مشکلات اور تکالیف آئیں، بہت سے مصائب آئے، لیکن ناظرین کرام اس وقت جو حالات اور سچویشن ہے وہ زیادہ شدید ترین محسوس ہوتی ہے۔ یوں تو 100 بار تباہی میں آیا ہے یہ بیڑا، اب کہ بہت ڈراتی ہے بھنور کی صورت۔ اب جو بھنور کی صورت ہے یہ بہت ڈراتی ہے، بہت تکلیف دہ ہے، تو آئیے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہم لا تہلکنا بعذابک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، ولا تسلط علینا،
من لا یخافک، اور ہمارے اوپر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کرنا جو تجھ سے نہ ڈرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اس کی بارگاہ میں یہ بار بار دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اوپر کسی ایسے شخص کو آنے والے اس 8 فروری کے الیکشن میں مسلط نہ کرنا جو تجھ سے نہ ڈرتا ہو، بلکہ کسی ایسے ایماندار اور اپنے پیارے بندے کو لانا جو عوام کا درد رکھتا ہو، تیری اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو، اور جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے اچھا ثابت ہو اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن بن سکے۔ خدایا ان مسلمانوں میں پہلی شان پیدا کر، خدایا ان مسلمانوں میں پہلی شان پیدا کر، صلاح الدین غازی سا کوئی سلطان پیدا کر، آمین۔